اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نظام عدل نہیں، تم بچ بچا کر چلو، یہاں اندھیر نگری ہے، بساکی لگا کر چلو۔ لوگ پوچھیں گے بھی نہیں، تیرے بازو میں ہے اتنا دم، بوجھ اٹھاؤ سکت سے زیادہ اور قدم اٹھا کر چلو۔ ناظرین کرام، محمد احمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج جو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا پرویز الہی صاحب کو پیش کرنے کا، سب سے پہلے تو وہ پیش نہیں کیا جا رہا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور جب انہوں نے بہت زیادہ زور دیا اس چیز پہ تو پھر اس کو پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب نے آرڈر دیے کہ ان کو باعزت طریقے سے پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر پر چھوڑا جائے، ساتھ میں سیکیورٹی بھی دی، اور اس کے باوجود پرویز الہی صاحب کو جب گھر لے کے جایا جا رہا تھا تو اس کے بعد راستے میں کچھ نامعلوم افراد، جن کی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی اور ان کے منہ پہ نقاب تھے، اور پرویز الہی کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب بھی گاڑی میں موجود تھے۔ پرویز الہی صاحب کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور دھکے دے کے لطیف کھوسہ صاحب کو سائڈ پہ کیا گیا، اور پرویز الہی کو نامعلوم مقام پر لے گئے، اور بعد میں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پرویز الہی صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، اور ان کی عزت کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ اگر پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جس کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی پرسنل وکیل ہے اور وہ کورٹ جا رہا ہے تو اس کو پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کو باعزت طریقے سے جو ہے نا پرویز الہی کو گھر چھوڑیں گے، اور یہ بھی آرڈر نکلتے ہیں ہائی کورٹ کے کہ کسی بھی کیس میں جو ہے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ سینیٹر PTI اوون عباس 23/8 کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اور اب وہ نمودار ہوئے اور وہ آ کے میڈیا پہ بیان دے رہے ہیں کہ میں جو PTI سے الگ ہو رہا ہوں اور میں سیاست سے بھی الگ ہو رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پیس کانفرنس میں تقریباً 41 ممالک شریک تھے، جس میں پاکستان کو کھڈے لین لگا دیا، پاکستان کو پوچھا تک نہیں گیا۔ جو مسلم امہ کی پاکستان ایٹمی طاقت پہلی ریاست ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو نہ 3 میں رکھا گیا نہ 13 میں رکھا گیا۔ یہ ہے پاکستان۔ کل کا جو پاکستان تھا اس کی کیا ویلیو تھی، اور آج کے پاکستان کی کیا ویلیو ہے۔ زمبابوے، وینزویلا، کانگو والے پاکستان کے اندر حالات موجود ہیں۔ یہ حالات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، اور احتجاج بھی پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے قیمتیں کم کرنے کے بجائے زیادہ کر رہی۔ کاکڑ صاحب سے کسی سے پوچھا کہ کاکڑ صاحب، پاکستان کے جو جنگ لڑکے ہیں وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بولا کیا ہوا؟ کاکڑ صاحب سے پوچھے کوئی کہ آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ سے کون پوچھے گا کہ کیا ہوا؟ پھر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہوتی ہے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ سے
ایک اس کی اولاد جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے باہر کمانے کے لیے، تو اس ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہے ملک کے، چاہے وہ وزیر اعظم کی عمر سے زیادہ ہی کہ کیوں نہیں ہے لوگ، وزیر اعظم ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے عوام کے لیے۔ اگر ایک باپ بول دے کہ کیا ہوا، تو یہ لفظ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہے، نامناسب لفظ ہے۔ باپ اپنی اولاد کی تکلیف نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا۔ خیر، نادرا کے چیئرمین جو ہے نعمان زکریہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ حاضر ڈیوٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا تکلیفیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے، کیونکہ زیادہ تر ڈیٹا جو ہے نادرا سے لیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کی پکچرز لے کے نادرا کو دی جائیں اور نادرا سے ان کا ڈیٹا لے کے ان کو پکڑا جائے۔ یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ حاضر ڈیوٹی جو ہے چیئرمین جو ہے نادرا کے چیئرمین نعمان زکریہ جو ہیں وہ تعینات کر دے گی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی شاہد امتیاز یہ جو ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی لگ چکے ہیں، یہ بھی ضائع بتا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پکڑا گیا، پرویز الہی صاحب کو بھی پکڑا گیا، اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ دو بہت بڑی وکٹیں ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹر کی، ان میں سے اگر کوئی بھی ٹوٹتی ہے تو پریشانی کا باعث بنے گی، پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ ناظرین کرام، جو ملک کے حالات ہیں مزید بہتری کے بجائے جو ہے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معیشت پاکستان کی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنے والے 10 سال میں بھی سنبھلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بالکل بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید 2 سے 3 دن، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ مزید جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے گرتی ہوئی دیکھیں گے، اسٹاک ایکسچینج کو بیٹھتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جب تک جو ہے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہ تو پاکستان کے اندر کوئی انویسٹر آئے گا، نہ کوئی پاکستان کے سیاستدان کو کوئی سیدھے منہ سے بلائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں نکل سکے۔ اس کے باوجود بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جیل کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب باہر نہیں آ سکے۔ ناظرین کرام، اس ملک کا پرویز مشرف صاحب کہہ گئے تھے اللہ ہی حافظ، اللہ حافظ کہنا اور اللہ ہی حافظ کہنے میں بہت فرق ہے۔ ناظرین کرام، وہ پرویز مشرف صاحب کے لفظ مجھے یاد آتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح بول کے گئے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر مزید گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پرویز الہی صاحب کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کراچی میں جو ہے پی ٹی آئی کی ریلی نکلنے والی تھی، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور کل 2 تاریخ کو جو ہے ملک گیر ہڑتال ہے اور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اس کا رخ کل ہی پتہ چلے گا، اور بجلی کے جو بل ہیں ان کی کمی کا جو سسٹم ہے، یہ احتجاج کا رزلٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ بجلی کے بل کم کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کا رزلٹ دیکھو پہلے، کہ عوام کا بہت زیادہ رد عمل آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ کم نہ کیے جائیں۔ اگر ٹیکسز کم نہیں ہو رہے تو مزید بجلی کے بل بڑھتے ہیں، ان کے ریٹس بڑھتے ہیں، پٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے۔ پٹرول بڑھتا ہے جب تو اس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں
کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے بھی ریٹ جو ہے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ پاکستان کے اندر ایک گنڈا راج بنا ہوا ہے۔ 1 روپیہ پٹرول میں بڑھے تو 5 روپے دودھ بڑھ جاتا ہے، 2 سے 3 روپے آٹا بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے سسٹم کس سے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ بھائی پٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ہم کیا کریں۔ جب کہیں کم ہوتے ہیں، کوئی چادر نادر یہ موقع ہوتا ہے کہ کم ہو رہے ہوں، ایسی صورت میں وہ کم کرتے ہی نہیں۔ جب پھر 2 روپے بڑھیں گے تو وہ پھر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ریٹ کم سے کم کنٹرول میں رہیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے۔ 1000 روپے دہاڑی لگانے والا جو ہے وہ 15,000 بل میں دے دے گا۔ بچوں کی فیسیں ہیں، بیماری ہیں گھر میں، وہ مزید 15,000 میں کیسے سرکٹ چلائے گا۔ یہ نگران سیٹ اپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور جو پاکستان کے اندر جو ہے سمجھ لو کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں عوام کو کیا ریلیف دینا ہے تو وہ فیصلہ کریں۔ عوام اس ٹائم بہت زیادہ غصے میں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں میں کھمبے اکھاڑنے کی ویڈیوز بھی پاکستان کے سوشل میڈیا میں موجود ہیں۔ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو آنے والے کچھ دن جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نظام عدل نہیں، تم بچ بچا کر چلو، یہاں اندھیر نگری ہے بیساکھی لگا کر چلو۔ لوگ پوچھیں گے بھی نہیں تیرے بازو میں ہے اتنا دم، بوجھ اٹھاؤ سکت سے زیادہ اور قدم اٹھا کر چلو۔ ناظرین کرام، محمد احمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج جو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا پرویز الہی صاحب کو پیش کرنے کا، سب سے پہلے تو وہ پیش نہیں کیا جا رہا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور جب انہوں نے بہت زیادہ زور دیا اس چیز پہ تو پھر اس کو پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب نے آرڈر دیے کہ ان کو باعزت طریقے سے پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر پر چھوڑا جائے، ساتھ میں سیکیورٹی بھی دی، اور اس کے باوجود پرویز الہی صاحب کو جب گھر لے کے جایا جا رہا تھا تو اس کے بعد راستے میں کچھ نامعلوم افراد، جن کی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی اور ان کے منہ پہ نقاب تھے، اور پرویز الہی کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب بھی گاڑی میں موجود تھے۔ پرویز الہی صاحب کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور دھکے دے کے لطیف کھوسہ صاحب کو سائڈ پہ کیا گیا، اور پرویز الہی کو نامعلوم مقام پر لے گئے، اور بعد میں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پرویز الہی صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، اور ان کی عزت کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ اگر پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جس کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی پرسنل وکیل ہے اور وہ کورٹ جا رہا ہے تو اس کو پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کو باعزت طریقے سے جو ہے نا پرویز الہی کو گھر چھوڑیں گے، اور یہ بھی آرڈر نکلتے ہیں ہائی کورٹ کے کہ کسی بھی کیس میں جو ہے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ سینیٹر PTI اوون عباس 23/8 کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا،
اور اب وہ نمودار ہوئے اور وہ آ کے میڈیا پہ بیان دے رہے ہیں کہ میں جو پی ٹی آئی سے الگ ہو رہا ہوں اور میں سیاست سے بھی الگ ہو رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پیس کانفرنس میں تقریباً 41 ممالک شریک ہیں، جس میں پاکستان کو کھڈے لین لگا دی گیا، پاکستان کو پوچھا تک نہیں گیا۔ جو مسلم امہ کی پاکستان ایٹمی طاقت پہلی ریاست ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو نہ 3 میں رکھا گیا نہ 13 میں رکھا گیا۔ یہ ہے پاکستان۔ کل کا جو پاکستان تھا اس کی کیا ویلیو تھی اور آج کے پاکستان کی کیا ویلیو ہے۔ زمبابوے، وینزویلا، کانگو والے پاکستان کے اندر حالات موجود ہیں۔ یہ حالات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، اور احتجاج بھی پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے قیمتیں کم کرنے کے بجائے زیادہ کر رہی۔ کاکڑ صاحب سے کسی سے پوچھا کہ کاکڑ صاحب پاکستان کے جو جنگ لڑکے ہیں وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بولا کیا ہوا؟ کاکڑ صاحب سے پوچھے کوئی کہ آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ سے کون پوچھے گا کہ کیا ہوا؟ پھر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہوتی ہے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ سے ایک اس کی اولاد جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے باہر کمانے کے لیے، تو اس ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہے ملک کے، چاہے وہ وزیر اعظم کی عمر سے زیادہ ہی کہ کیوں نہیں ہے لوگ، وزیر اعظم ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے عوام کے لیے۔ اگر ایک باپ بول دے کہ کیا ہوا تو یہ لفظ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہے، نامناسب لفظ ہے۔ باپ اپنی اولاد کی تکلیف نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ خیر، نادرا کے چیئرمین جو ہے نعمان زکریا لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ حاضر ڈیوٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا تکلیفیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے، کیونکہ زیادہ تر ڈیٹا جو ہے نادرا سے لیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کی پکچرز لے کے نادرا کو دی جائیں اور نادرا سے ان کا ڈیٹا لے کے ان کو پکڑا جائے۔ یہ چیزیں سامنے آ سکتے ہیں۔ حاضر ڈیوٹی جو ہے چیئرمین جو ہے نادرا کے چیئرمین نعمان زکریا جو ہیں وہ تعینات کر دے گی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی شاہد امتیاز یہ جو ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی لگ چکے ہیں، یہ بھی ضائع بتا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پکڑا گیا، پرویز الہی صاحب کو بھی پکڑا گیا، اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ دو بہت بڑی وکٹیں ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹر کی۔ ان میں سے اگر کوئی بھی ٹوٹتی ہے تو پریشانی کا باعث بنے گی، پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ ناظرین کرام، جو ملک کے حالات ہیں مزید بہتری کے بجائے جو ہے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معیشت پاکستان کی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنے والے 10 سال میں بھی سنبھلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بالکل بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید 2 سے 3 دن، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ مزید جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے گرتی ہوئی دیکھیں گے، اسٹاک ایکسچینج کو بیٹھتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جب تک جو ہے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہ تو پاکستان کے اندر کوئی انویسٹر آئے گا، نہ کوئی پاکستان کے سیاستدان کو کوئی سیدھے منہ سے بلائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں نکل سکے۔ اس کے باوجود بھی شاہ محمود
شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جیل کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب باہر نہیں آ سکے۔ ناظرین اکرام، اس ملک کا پرویز مشرف صاحب کہہ تھے اللہ ہی حافظ، اللہ حافظ کہنا اور اللہ ہی حافظ کہنے میں بہت فرق ہے۔ ناظرین اکرام، وہ پرویز مشرف صاحب کے لفظ مجھے یاد آتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح بول کے گئے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر مزید گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پرویز الہی صاحب کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کراچی میں جو ہے پی ٹی آئی کی ریلی نکلنے والی تھی، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور کل 2 تاریخ کو جو ہے ملک گیر ہڑتال ہے اور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اس کا رخ کل ہی پتہ چلے گا، اور بجلی کے جو بل ہیں ان کی کمی کا جو سسٹم ہے، یہ احتجاج کا رزلٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ بجلی کے بل کم کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کا رزلٹ دیکھو پہلے، کہ عوام کا بہت زیادہ رد عمل آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ کم نہ کیے جائیں۔ اگر ٹیکسز کم نہیں ہو رہے تو مزید بجلی کے بل بڑھتے ہیں، ان کے ریٹس بڑھتے ہیں، پٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے۔ پٹرول بڑھتا ہے جب تو اس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، ان کے بھی ریٹ جو ہے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ پاکستان کے اندر ایک گنڈا راج بنا ہوا ہے۔ 1 روپیہ پٹرول میں بڑھے تو 5 روپے دودھ بڑھ جاتا ہے، 2 سے 3 روپے آٹا بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے سسٹم، کس سے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ بھائی پٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ہم کیا کریں۔ جب کہیں کم ہوتے ہیں، کوئی چادر نادر یہ موقع ہوتا ہے کہ کم ہو رہے ہوں، ایسی صورت میں وہ کم کرتے ہی نہیں۔ جب پھر 2 روپے بڑھیں گے تو وہ پھر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ریٹ کم سے کم کنٹرول میں رہیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے۔ 1000 روپے دہاڑی لگانے والا جو ہے وہ 15,000 بل میں دے دے گا۔ بچوں کی فیسیں ہیں، بیماری ہیں گھر میں، وہ مزید 15,000 میں کیسے سرکٹ چلائے گا۔ یہ نگران سیٹ اپ کو دیکھنا چاہیے، اور جو پاکستان کے اندر جو ہے سمجھ لو کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں عوام کو کیا ریلیف دینا ہے تو وہ فیصلہ کریں۔ عوام اس ٹائم بہت زیادہ غصے میں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں میں کھمبے اکھاڑنے کی ویڈیوز بھی پاکستان کے سوشل میڈیا میں موجود ہیں۔ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو آنے والے کچھ دن جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔